अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को 18 रोज़ गुजर चुके हैं, मगर भारत ना तो दुनिया के सामने शवाहिद ला सका और ना ही पाकिस्तान की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की पेशकश को कबूल कर सका है। लेकिन गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान भारत ने जनूबी एशिया के अमन को तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी सरजमीन का दिफा किया मिलकर मौसर तरीके के साथ भारत को जवाब भी दिया और रफ़ील तैयारों को गिराकर भारत का गरूर भी उन्होंने तोड़ दिया सारा, और भारत के गरूर को खाक में मिला दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी डेवलपमेंट हुई, सऊदी अरब आगे बढ़ा और पाकिस्तान और भारत के मबैन कशीदगी को ख़त्म करवाने के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल जुबैर पहले दिल्ली पहुँचे, भारतीय हुकाम के साथ मुलाकातें की और आज वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकातें की और सऊदी अरब का पैगाम पहुँचाया कि सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत के मबैन कशीदगी के ऊपर उसको तशवीश है और ये कशीदगी फौरी तौर पर ख़त्म करवाना चाहता है। भारतीय मीडिया, मोदी सरकार जंग के फोबिया को जिस लेवल पे ले जा चुके हैं, क्या सऊदी अरब की ये काविशें आने वाले दिनों में समरावर साबित हो सकती हैं? और इसके साथ आपको बताएंगे कि भारत ने गुज़श्ता रोज़ लॉन्ग रेंज मिसाइल के ज़रिए से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, जिसको नाकाम बनाया गया। उसके साथ साथ मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर भारतीय मीडिया ने जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए और जिस किस्म के पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की, आज DGISPR ने तमाम तर सबूतों के साथ न सिर्फ भारतीय मीडिया के जो दावे थे उनको गलत साबित किया, बल्कि जो भारतीय दावे सामने आए थे कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल फायर किए गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, भारत को चैलेंज किया गया है कि जो इसके टेक्निकल डिजिटल सबूत हो सकते हैं वो पाकिस्तान को फराहम करें अगर वाकई कोई ऐसा हमला हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आज भी DGISPR ने अपने उस मौक़िफ़ को दोहराया है कि पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वक्त और जगह का तयन करके जवाब ज़रूर देगा। तो क्या सफारतकारी के साथ साथ अभी भी आने वाले दिनों में किसी बड़े हमले का इम्कान या ख़तरात मौजूद हैं? तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार रऊफ़ साहब, जबकि हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब। अतकार साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। DGISPR की आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिसके साथ नेवल और एयरफोर्स के अफसरान भी मौजूद थे और इंटरनेशनल मीडिया को पूरी फैक्ट शीट पेश की गई कि ये वो सारे हकायक हैं जो दुनिया के सामने रखे गए और पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाजे की। लेकिन उसके साथ साथ जो भारतीय मीडिया का रवैया था उसको हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले बताया जा रहा है कि सॉर्ट रेडी है DGISPR का। उन्होंने किस तरीके से सारे मामले को समाप्त की है और क्या पैगाम दिया है, ज़रा ये सुनते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ये आपने सुना, पूरी बैकग्राउंड पे बात हुई और फिर उसके साथ भारत को वाज़ेह पैगाम भी दिया गया। अली साहब, नकवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, आप सफारती अमूर का वसी तजर्बा रखते हैं, जब किसी मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, हुकूमती शख्सियात की तरफ से दूसरे मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा और झूठे इल्ज़ामात लगा दिए जाएँ कि हमने कराची की बंदरगाह को तबाह कर दिया, हमने लाहौर को टेक ओवर कर लिया और संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद कर दिए जाएँ, आलमी कवानीन के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक वहाँ पर ऐसे इल्ज़ामात की, ऐसे दावों की कोई इम्प्लीकेशंस हैं? मुतलका मुल्क से कोई पूछ कुछ हो सकती है? देखिए, मीडिया तो प्राइवेट होता है, निजी नौयत है उसकी, लेकिन बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक किसी भी दूसरे मुल्क के मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो कि उस मुल्क की खुद मुख्तारी और उसकी आज़ाद हैसियत पे आँच लाए। तो ये जो आपने जो बातें कही हैं वो तो बड़ी संगीन बातें हैं और इसका बिल्कुल बयानिया जो है वो बहुत गलत है। ठीक। इसको हम बैनुल अक़वामी फोरम्स में कंप्लेन, इसकी शिकायत कर सकते हैं और इसको उनके नोटिस में ला सकते हैं। ठीक। इन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनको काउंटर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। तो हमारा काम है हम इसको काउंटर करें। और जी, अच्छा, इस पे तो चलें, क्लास साहब से भी हम इनपुट लेंगे, लेकिन मैं आपसे जो मेन हमारा सर टॉपिक है मैं उस तरफ आना चाहूँगा। इसके साथ आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। भारत ने गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान जिस लेवल की कशीदगी की, जिस लेवल की जाहरियत की और जिस तरह के मौक़े फ़राहम किए, अगर कोई भी उसके सामने दूसरा मुल्क होता जो ज़िम्मेदाराना
جواب انداز میں جواب نہ دیتا اور کوئی جذباتیت کا سہارا لیتا تو اس وقت جنوبی ایشیا کے حالات مختلف ہونے تھے. لیکن آج جو سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں وہ سعودی عرب کے رول پر ہیں. سعودی وزیر خارجہ جو کہ پہلے بھارت گئے، وہاں سے آج پاکستان پہنچے ہیں، اور سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین فوری طور پر کشیدگی ختم ہو. ان کا یہ دورہ جو پاکستان اور بھارت کے مابین اس وقت سخت کشیدگی کی فضا ہے، اس کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے اس وقت سعودی وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے، الجبیر صاحب نے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو انیشیٹو ہے سعودی عرب کا، یہ بہت اہم ہے. اور اس میں بہت ممکن ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے جو بہت باخبر ذرائع ہیں، کہ اس میں امریکہ بھی شامل ہے. اچھا. کیونکہ امریکہ سعودی وزیر خارجہ کے ذریعے دونوں ملکوں کو یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ کشیدگی کو نہ بڑھائیں، ایسکیلیشن نہ کریں، ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں. اور بھارت میں جو ایک جنون طاری ہے، وہ کسی نے دنیا میں کسی نے قبول نہیں کیا ہے. یعنی بھارت کا جو سارا بیانیہ ہے، اس بھارت کا مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ڈکلیئر کر دے. میں واشنگٹن میں جب 91 میں تھا ایمبیسی میں، تو اس وقت بھی یہ کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم کے لسٹ پہ ڈالا جائے، اور ہم لوگ واچ لسٹ پہ ڈالے گئے تھے. تو 6 مہینے کے بعد پھر ڈٹرمنیشن ہونی تھی. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈٹرمنیشن ہمارے فیور میں ہوئی کہ ہم نہیں ہیں. کیونکہ ایک بار آپ اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم بن جاتے ہیں نا، ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، لسٹ پہ آ جاتے ہیں، تو اس میں پھر اس کو اس لسٹ سے نکالنا بہت مشکل ہے. کیونکہ ابھی بھی سیریا اور کیوبا جیسے ممالک ابھی بھی واچ لسٹ پہ اور ٹیررسٹ اسٹیٹ اسپانسر کی لسٹ پہ موجود ہیں، اور وہ ان کے لیے ہر قسم کی سینکشنز ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، کہ تجارت پہ بڑی پابندیاں آ جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کی جو انیشیٹو ہے وہ بہت وقتی ہوا، اٹس ویری ٹائملی، بر وقت ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ اس میں امریکہ بھی اس کوشش میں انوالوڈ ہے. بالکل ٹھیک. ہم لوگ تو تیار ہیں کہ گفتگو کی طرف جائیں، لیکن بھارت نہیں تیار ہے، وہ اڑا ہوا ہے. اور ان ممالک کا مقصد یہ ہوگا کہ بھارت کو اس طرف لائیں، کیونکہ وہ تو بالکل ایک جنون جیسا، میں نے کہا، طاری ہے ان کے اوپر، اور وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. پاکستان اپنی جگہ مضبوط ہے، وہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ پوری طرح تیار ہیں. تو اگر ایسی بات آئی تو ہم اس کو اس سے نمٹنے کے لیے بھی پوری طرح آمادہ ہیں. بالکل ٹھیک. نقوی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. میں دوبارہ واپس آپ کی طرف آتا ہوں. کلاس صاحب کو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. کلاس صاحب، جو میڈیا کا، بھارتی میڈیا کا رول تھا، اس کو ہم تھوڑا سا آگے چل کے بات کریں گے، لیکن اس وقت میں آپ سے جاننا چاہوں گا سعودی وزیر خارجہ کے دورے کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بڑا بریک تھرو ہونے کا امکان ہے؟ اور اسپیشلی جو نقوی صاحب نے بھی جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دنیا کی کوشش ہے، اور امریکہ بھی وایا سعودی عرب ایک رول پلے کر رہا ہے کہ ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے، اور سعودی عرب کی کاوشوں سے کشیدگی کم ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں ملک بیٹھ کے بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں. کوئی نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا. اگر آپ کو یاد ہو انیشلی طور پر جب یہ واقعہ ہوا تھا، میرے کو 22 اپریل کو ہوا تھا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. بالکل ایسے. تو فوری طور پر جن دو ملکوں نے پاکستان سے رابطہ کیا اور انڈیا سے رابطہ کیا اور درمیان آربیٹریشن کی، ایک ایران تھا اور دوسرا سعودی عربیہ تھا. تو یہ دونوں جو ہیں فوری طور پر یہ آئے اور انہوں نے پاکستان اور انڈیا سے بات کی ان چیزوں کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور سچویشن کو کنٹرول میں لانے کے لیے.
सो ये क्रेडिट जाता है, ईरान को भी जाता है, सऊदी अरेबिया को जाता है, फर्स्ट 2 कंट्रीज से। हालांकि यूजली तौर पर आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है ना यूरोपियन कंट्री से रखते हैं, यूके से रखते हैं, अमेरिकन से रखते हैं कि वो आते होते हैं। अमेरिका तो अभी जमी थी, अभी भी लेकिन अमेरिकन से बड़े डिफरेंट दिखाई दी। लेकिन हमने देखा सऊदीज और ईरानियन जो हैं ये फौरी तौर पर है और इन्होंने दोनों मुल्कों से बात की, और दोनों मुल्कों का क्लाउड जो है, पाकिस्तान में शायद कम लोग इसको समझते होंगे क्योंकि सारे ये समझते हैं अमेरिका की सुपर पावर है। उनका ये ख्याल था कि ईरान का या सऊदीज का क्या क्लाउड हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि इनका ज़्यादा क्लाउड है। इंडिया किसी का बोझ उठाएगा, मुझसे अगर पूछें, ठीक है अमेरिका एक बड़ी पावर है, अमेरिका से असला भी ले रहे हैं, वेपन्स भी दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी उनको मिल रही है, बड़े सारे उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है चाइना की वजह से, फेयर इनफ। लेकिन जो ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो इन 3 मुल्कों के ज़्यादा हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया और इंडिया की। इसलिए आप देखें कि सऊदी अरेबिया ने जिस दिन ये वाक़या हुआ है उसके मेरा ख्याल उसी दिन की बात है कि ये जो मोदी साहब जो हैं ये वहाँ पे सऊदी अरेबिया गए और इनको बाकायदा उनके जो जहाज़ थे, ये बड़ा रॉयल प्रोटोकॉल मिला, उन्होंने बड़ा रॉयल प्रोटोकॉल दिया में थे उस वक्त, उनको रिसीव किया। सो मोदी साहब की इंपॉर्टेंस कितनी ज़रूरी है सऊदीज़ के लिए। और माजी में मुझे याद पड़ता है ये 2019 में की बात है शायद, या उसके 2020 की बात है कि इवन जो आर्मी चीफ थे इसके इंडिया के, उनको पहली दफ़ा बुलाया गया था, उन्होंने लेक्चर भी दिया था उनके डिफेंस यूनिवर्सिटी में बैठा। सो मैं ये बता रहा हूँ सऊदीज़ का उनके कितने इंपॉर्टेंट उनके वो हैं तल्लुकात हैं, और सऊदीज़ कितना वैल्यू करते हैं, भारी सरमाकारी भी है इंडिया के अंदर। मैं उसी पे आ रहा हूँ। उन्होंने वहाँ पे उनका इतने जो बेसिक और करीबी तल्लुकात हैं, और तकरीबन $70-80 बिलियन की वो कहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट का प्लान है। ऐसे यूएई जो है इनके भी वहाँ पे इतने ही तकरीबन को 150 बिलियन के डॉलर के करीब की इन्वेस्टमेंट सऊदीज़ और यूएई वगैरह की प्लान है, अभी कर भी रहे हैं वहाँ पे। अब जब इतना रिलेशनशिप है ईरान की, अब शाहबार जो उनकी वो है बंदरगाह है, उसको यूज़ करने के लिए ईरान के और इनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। और ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो एल की ये रिक्वायरमेंट है एनर्जी के 70%, अगर मैं सही फिगर दे रहा हूँ जो मैंने पढ़ा था, वो सारी आपके इंडियंस जो हैं वो इस सऊदी अरेबिया से इनसे पूरी कर रहे हैं। इसलिए उनका बहुत ज़्यादा उनके वो हैं मतलब मफादात है। सऊदी से आज बात पूछी होगी, फॉरेन मिनिस्टर साहब जो वहाँ पे थे, मैं मतलब गेस कर सकता हूँ कि उनकी क्या बातचीत हुई होगी इन करंट सिचुएशन। एक तो ये होगी जनाब आप बताएं इस सीज़ फायर को करने के लिए पाकिस्तान इंडिया आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ये पहले इस वक्त मेन सवाल ये होगा। वहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें इनको बताई होंगी, पाकिस्तान 1 2 3 करना चाहिए पाकिस्तान को। सऊदी खुद भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया भी कह रही है कि पहले इन्वेस्टिगेशन करा लें। पाकिस्तान तो इस पर डे 1 से कह रहा है, और ये जो मौक़िफ़ है पूरी दुनिया में समझा भी जाता है और इसको अप्रिशिएट भी किया जाता है कि पाकिस्तान इज रेडी एंड ओपन फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। अब उन्होंने इनको क्या 2-3 बातें बताई हैं उन्होंने, जयशंकर साहब ने, या उन्होंने कि जनाब आप पाकिस्तान से जाकर ये कहें, और वो अगर ये मानने को तैयार है तो हम टेबल पे अपने मुतालबात की डेफिनेटली इसी वजह से वो यहाँ पर आए हैं। आज उनकी मुलाकातें हुई हैं। अब कोई ना कोई सलूशन का रास्ता निकल सकता है कि सऊदी अरब को दोनों ममालिक का रिफ्यूज़ करना मुश्किल है। ठीक ज़हन में रखें। मतलब सऊदी ये भी तो कह रहे होंगे भाई साहब अगर आपने जंगें लड़नी है, जंग बढ़ गई तो हमारी 70-80 अरब डॉलर की आपको फिर क्या फ़ायदा है सेल का, मतलब सारी इन्वेस्टमेंट का, फिर हम किस चीज़ की करें। यूएई भी कह रहा होगा भाई साहब हम क्यों करें, बल्कि यूएई ने तो मुज़ाकरात भी करवाए थे जनरल बाजवा साहब के दौर में। वहाँ पे इनके जो दोनों एजेंसीज़ के लीडर हैं NSA वगैरह हैं, वो तो मुलाकातें करते रहे। यूएई तो स्पॉन्सर कर रहा था। सीज़ फायर भी जो 2021-22 की हुई थी उसमें यूएई का किरदार था। सो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का बड़ा रोल है वहाँ पर इनकी। अच्छा वहाँ पर वर्क फोर्स भी है, वर्क मैन भी हैं, इनको रेमिटेंसेज बड़ी आती हैं। अच्छा सऊदीज़ को हम भी बोझ नहीं उठा सकते। सऊदीज़ का इस वक्त इंडियंस भी बड़े उनको कदर, इंडियन ये समझते हैं कि सऊदीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े करीब हैं, हमने उनको अपने साथ कर लिया। ईरानियन पाकिस्तान के बड़े करीबी दोस्त हैं, या एक हमसाया मुल्क है, ब्रदरली मुल्क है, हमने अपने साथ कर लिया। यूएई हमारे साथ है। वो इसको अपनी एक बड़ी अचीवमेंट समझते हैं जो इंडियंस हैं। अब वो अपना क्लाउड हमारे लिए और इंडियन के इस्तेमाल करके अगर टेबल पे लाते हैं, दैट वुड भी, मुझे लगता है कि ये चीज़ होगी। लास्टली अमेरिकन की बात हो रही थी, अमेरिकन को भी बोझ उठाना पाकिस्तान के लिए भी आसान नहीं है, इंडिया के लिए भी आसान नहीं। अगर कोई 2 ममालिक को इंडिया को रोक सकते हैं कि आप बैठें बातचीत करें, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ, आई बी बी रॉन्ग माई रीडिंग, सऊदीज़ हैं और साथ में अमेरिकन हैं। अगर ये दोनों सीरियस ममालिक सीरियसली इनको ये दबाव में लाएंगे, विच जो मेरा ख्याल है कि वो ला रहे हैं, तो शायद कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो दोनों ममालिक को टेबल पे हैं। नकी साहब क्लासा साहब ने भी उसी तरफ इशारा किया है कि सऊदी अरब जो रोल प्ले कर रहा है उसको बैकेंड से उसको सपोर्ट हासिल है अमेरिका की भी, और अमेरिका भी यही चाहता है कि बैठ के बातचीत करें। आपके सर एक्सपीरियंस के मुताबिक मुमकिन तौर के ऊपर वो कौन से ऐसे मुतालबात हो सकते हैं इस स्टेज के ऊपर जब इंडिया हमले की अपनी ख्वाहिश पूरी कर चुका है और अब एस्केलेशन को ख़त्म करना है और दोनों फ्रीकैन को बिठाना है, तो मुमकिन तौर पे क्या मुतालबात हो सकते हैं, और क्या सऊदी अरब के इस एफर्ट से आपको दोनों ममालिक के मबैन सीज़ फायर होता हुआ दिखाई दे रहा है?
جی میں سمجھتا ہوں کہ اول تو مطالبات ان کے کیا ہو سکتے ہیں. جی وہ مطالبات تو اسی پہ آئے گا کہ دہشت گردی پاکستان روکے. تو اس کے لیے ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم تو دہشت گردی کے خود وکٹم ہیں، ہمارے یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم اس کے لیے، اور پھر بھارت کو ہم بتائیں گے کہ آپ کی طرف سے جو دہشت گردی پاکستان میں کرائی جا رہی ہے وہ روکیے. آپ کا جاسوس ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے، کلبھشن یادو. تو یہ باتیں ہماری جب اگر ہوں گی تو ہم بتائیں گے. تو یہ کوئی ان کا مطالبہ کوئی خاص ہمارے لیے بالکل ایسا ہے. ایسا پاکستان کا بھی مسئلے بڑا والا نہیں مطالبہ ہے. ہے خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے ثبوت ہے راہ کے ملوث ہونے کے. بالکل، جی ہاں بالکل. تو افغانستان میں بھی وہ اس کے ثبوت ہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے جس میں وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کریں. ہم تو خود اس چیز کو روکنا ٹھیک. چاہتے ہیں. اور جنگ کے متعلق بھی یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مزید وہ ہمارے خلاف ایکشن لیں جی تو وہ بے شک لے لیں، ہم پھر تیار ہیں. ہم اس کو بھی مقابلہ اس کا بھی کر. تو بھارت ایک ڈیڈ اینڈ میں ہے اس وقت، کیونکہ جب اس کی وہ ایئر اٹیکس فیل ہو گئے، جی رافیل گرا دیے گئے، مگ گرا دیا گیا، اس کے ڈرونز گرا دیے گئے. اور تو ایک تو ایئر اٹیکس فیل ہو گئے، دوسرے وہ جو اور کوششیں کر رہا ہے دہشت گردی کے. ہاں تو پاکستان کو ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے دہشت گرد اسٹیٹ، مگر وہ ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ پاکستان کا موقف سب لوگ سمجھ رہے ہیں. اور بالکل. کسی ملک نے ابھی تک کہیں بھی، سہیل صاحب، اس نے نہیں، کسی ملک نے یہ نہیں کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی پاکستان سے ہو رہی ہے، اور یا یہ دہشت گردی کا جو پہلگام کا واقعہ ہے یہ بالکل پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے. تو انڈیا کا جو پورا ایک کمپین اس کی تھی، جو اس کی ٹھیک. پوری جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. ناکام ہوگی. سر لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. بھارت نے ایک بڑی بھرپور کوشش کی، سفارتی سطح پر اس کو ناکامی ہو چکی تھی، اخلاقی طور پر بھی کہیں کوئی جواز نہیں تھا، تو اس نے پھر آئی ایم ایف کو خط لکھا جہاں پر اس کا انفلوئنس بھی ہے کہ پاکستان کا جو قرض پروگرام ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے. اور آج آئی ایم ایف کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی، اگلی قسط $1 ارب کی پاکستان کو جاری کرنے کی منظوری مل گئی ہے. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھارت کو اس محاذ پر بھی شکست ہوئی ہے، اور آئی ایم ایف، امریکہ اور انٹرنیشنل ورلڈ کا پاکستان پہ جو ٹرسٹ ہے، جو کانفیڈنس ہے، وہ سٹل انٹیکٹ ہے؟ جی جی بالکل. یہ دیکھیں نا، بھارت نے دو چیزوں کی وہ کوششیں کی ہیں. ایک کہ آئی ایم ایف پاکستان کا پروگرام اپروو نہ کرے، اور دوسرے ایف اے ٹی ایف میں بھی پاکستان جی کی پھر سے وہ اسیسمنٹ ہو اور وہ گرے لسٹ سے ہٹا دیا جائے. تو وہ آئی ایم ایف والا معاملہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا کام، ان کا جو پورا ایک ان کی سازش نہیں چلی، اور اب وہ ایف اے ٹی اے میں بھی بالکل ٹھیک. انشاءاللہ نہیں چلے گی، کیونکہ ہمارے پاس ہم نے اتنے سٹیپس لے رکھے ہیں بینکنگ کے جی اور فائنینشیل کنٹرول کے کہ ایف اے ٹی ایف ہمیں کسی چیز میں ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بھارت کا جو سارا انیشیٹو ہے، ڈپلومیٹک انیشیٹو، وہ بھی ناکام ہے، کیونکہ کسی ملک کو آپ بدنام کرنا، اس کے خلاف ایکشن کرانا، یہ بہت اقوام متحدہ کے قرارداد چارٹر کے خلاف ہے، اور ایک ذمہ دار ملک کے رویے کے بالکل خلاف ٹھیک. ہے. بالکل ٹھیک. میں اکلا صاحب اس پہ آپ کی ٹیک ضرور لینا چاہوں گا. آئی ایم ایف کے پروگرام رکانے کی کوشش ہوئی، ڈیلیبریٹلی اٹیمپٹ کی، اور پورا انفلوئنس انڈیا نے یوز کیا، چونکہ وہاں پہ آئی ایم ایف کے اوپر اس کا انفلوئنس ہے بھی صحیح. عالمی مالیاتی اداروں کے اندر بھارت کا رول تصور کیا جائے، ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. ناکامی ہوئی، آج قسط جاری کرنے کی منظوری ہو گئی. پاکستان کے لیے کتنے بڑا کانفیڈنس ہے اور انڈیا کے لیے کتنا بڑا اپ سیٹ ہے؟ میں آتا ہوں، بڑی اہم چیز، ابھی نقوی صاحب نے بھی بڑی اہم باتیں کی ہیں. جی وہ جو بات ہم کہہ رہے تھے نا کہ انڈینس کے کیا ذہن میں اور ہمارے کیا ذہن میں، کہ کیا شرائط وغیرہ، یہ ایک چیزیں اور بھی ہیں. ایک تو یہ ہے
کہ جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یا یہ پراکسی وارز کا. ہم بلیم کرتے ہیں کہ جناب کے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے یہ اس میں انوالو ہے انڈیا، اور انڈیا نے بات کبھی چھپائی بھی نہیں ہے اور مانتا ہے بڑے فخر کے ساتھ. انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں بھی تقریریں ہوتی ہیں، ان کے وزیر بھی کہتے ہیں، ان کا میڈیا بھی کہتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی رہی اور اس کا کریڈٹ بھی لیتے رہتے ہیں، ہم آپ کو بلیڈ کریں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ چیزیں. اچھا ہماری سائڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں، اچھا انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی ہمارے موسٹ وانٹیڈ لوگ ہیں، وہ مطلب ابراہیم داؤد کی بات کریں گے، وہ مولانا مسعود اظہر کی بات کریں گے جن کی فیملی کو ہٹ کیا گیا ہے، یا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حافظ سعید کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہمارے والے تھے یہ بھی تقریریں کرتے تھے، یہ بھی چڑھ جاتے تھے اس پہ مائک پہ چیزوں پہ. سو ہم نے بھی بہت سارے ثبوت ان کو اکٹھے کر کے دے دیے جو یہاں سے تقریریں ہوتی چیزیں ہوتی ہیں. یہ میرا خیال ہے یہ چیزیں بھی اس وقت سعودیز کو بتائی گئی ہوں گی کہ جو بات ہو رہی ہے نا ان پہ کہ یہ ہماری ڈیمانڈز میں یہ بھی ہوں گی. ہم اس کو یہاں سے ابھی ڈسکس کریں گے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات ہوگی وزیر خارجہ کو پاکستان کی طرف سے بھی کیا کیا ڈیمانڈز ممکنہ طور پر پیش کی جا سکتی ہیں اور بھارت نے کیا مطالبات پاکستان کے ساتھ بات چیت یا سیز فائر کے لیے رکھے ہوں گے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم کلاسز سب سے بات کر رہے تھے کہ سعودی وزیر خارجہ کو ممکنہ طور کے اوپر بھارت نے کیا مطالبات پیش کیے ہوں گے اور پاکستان ان مطالبات کو کس حد تک مان سکتا ہے، چونکہ دونوں ملک چاہیں گے ڈیفینیٹلی کہ اس وقت کشیدگی کی فضا ختم ہو اور بات چیت کی جائے. اور پاکستان کی ڈے فرسٹ سے یہی کوشش تھی شواہد دیے جائیں اور نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لی جائیں. تو ابھی ایک آئیڈیل موقع ہے پاکستان کے لیے، تو پاکستان اس اپارچونٹی کو کیسے گریب کرے گا؟ کلاس صاحب آپ بات کرے تھے بریک پر جانے سے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن یقینی طور پر سعودی جو ہمارے فارن منسٹر ہیں ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، پاکستان کے لیے بڑا ان کا رول ہے سعودیز کا. انہوں نے یقینی طور پر وہ 3-4 چیزیں ضرور کہی ہوں گی کیونکہ اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں پہ کوئی بریک تھرو کی امید ہوگی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن کروائیں. اگر سعودیز نے ان کو راضی کر بھی لیا ہے یا امریکنز نے یا دنیا نے بھی ایک فیئر ڈیمانڈ پاکستان کہہ رہا ہے تو آپ انویسٹیگیشن کریں. اس کے ساتھ انہوں نے 2-4 اور شرائط ضرور رکھی ہوں گی جو ہمیشہ وہ کہتے رہتے ہیں. مطلب یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جن کو وہ اپنا وہ سمجھتے ہیں جناب کہ موسٹ وانٹیڈ ہیں یا جن کے بارے میں ان کا خیال ہے، کلیم ہے کہ جناب یہ وہاں پہ یہ انڈیا میں ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے، وہ جو پراکسی سمجھتے ہیں جس میں وہ مطلب حافظ سعید کو سمجھتے ہیں، یا اس کے بعد یہ ہو گئے داؤد ابراہیم صاحب ہو گئے، پھر اس کے ساتھ آپ کے یہ ہو گئے حافظ سعید صاحب یا مسعود اظہر صاحب جو ہیں سر جن کی فیملی ابھی ہٹ ہوئی ہے، ان کا بھی ان کو وہ اس میں رہتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کہ اس طرح کے جو یہ لوگ تھے انہوں تقریریں ایسی کی ہوئی ہیں جو انڈین نے رکھی ہوئی ہیں، ریکارڈ کی ہوئی ہیں، دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں ان کا ریکارڈ چلا دیتے ہیں. نمبر 1. پھر وہ اپنے ٹی وی چینلز پہ جو انڈیا میں اتنی فرینزی آئی ہے جو مطلب اگر آپ فالو کریں وہ انہی کے تینوں کے اسٹیٹمنٹ یا تینوں کی چیزیں اٹھا کے ہر وقت انڈین چینل پہ وہ چلاتے رہتے ہیں اور انڈین لوگوں کو انہوں نے یہاں کھڑا کر دیا. یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس لوگ ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں یا جو ان کے ایکوزیشن ہے کہ یہ وہاں سے بیٹھ کے ہمارے اوپر اس طرح کے انہوں نے ایکٹیویٹیز کریں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی سعودیز کے آگے رکھی گئی ہوں گی. اب اس کو پاکستان کیسے رسپونڈ کرتا ہے یہ دیٹس اے ویری ٹف اینڈ کمپلیکیٹڈ. ہمارا تو بڑا ایک ہمیشہ سے رہا ہے کہ بلوچستان میں یا کے پی کے میں آپ لوگوں نے وہاں پہ جو پراکسیز اس میں انڈیا کر رہا ہے یا دیگر ملک کا. دکھ کی بات یہ ہے دونوں ممالک جو پراکسیز میں انوالو ہوئے ہیں جس میں انوسینٹ لوگ دونوں سائڈز پہ مارے جاتے ہیں جن کا لینا دینا نہیں ہوتا. اس کی کاسٹ آف وار، ویجز آف وار جو ہیں عام آدمی دے رہا ہے، وہ بلوچستان میں دے، کے پی کے میں دے یا وہاں پہ انڈیا میں ابھی ہم نے دیکھا وہاں پہ بھی تو انوسینٹ لوگ جو مطلب 26 ہے وہ مارے جاتے ہیں. سو سب سے بڑی جو نقصان ہوتا ہے جنگوں کا ویسے تو بہت ہوتا ہے، ہر ملک کا سوسائٹی کا ہوتا ہے، لیکن انوسینٹ لوگ جو ہے نا وہ بھی پراکسیز میں وہ وکٹم بنتے ہیں، وہ جنگوں کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے. سو اب اس کو کیسے ریزالو کیا جائے، کوئی ایسا ایس او پی بنایا جائے کہ دونوں ملک کو نئی بگننگ کریں، ایک دوسرے کے ملک میں نئی چیزیں ہونی چاہیے، نہیں ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کریں، کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی بھائی چارہ، جو کہ مشکل لگتا ہے. آپ مطلب ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں لیکن بالکل ٹھیک. اوپر سے کچھ سے بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ایڈمن ریٹائرڈ شام بن صدیق صاحب. شام صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کو سر وقت دینے کا. سر پچھلے 3 دنوں میں بالخصوص جو صورتحال رہی، بھارت نے پاکستان کی سرحد کی خلاف ورزی کی، پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا، اس کے نتیجے میں ہم نے بھی اپنے دفاع میں بھارت کو جواب دیا. سچویشن بڑی ٹینس رہی. اس وقت بھی اگین گزشتہ شب کی طرح بھارت کے اندر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دوبارہ میزائل فائل کر دی گئی اور 3 امرتسر، فیروز پور اور اونتی پور اس وقت انڈر اٹیک ہے. یہ سلسلہ جاری ہے، ایک بڑی ہنجان انگیز کیفیت ہے. لیکن اس موقع کے اوپر الٹیمیٹلی وزیر خارجہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ دلی گئے، اب پاکستان میں ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ انڈیا سے کچھ مطالبات لے کر یہاں پر آئے ہوں گے. سعودی عرب ان حالات کے اندر
سیز فائر کروانے میں کس حد تک رول پلے کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے لیے ایک اپارچونٹی ہے کہ جو پاکستان لانا چاہتا ہے بھارت کو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر، نیوٹرل انویسٹیگیشن کے اوپر، اب سعودیز کے تعاون سے ہم اس طرف آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کا ایک دیرینہ دوست ہے، اور ہر موقع پہ ہر مشکل میں سعودی عربیہ نے پاکستان کی مدد کی ہے. جیسا کہ کلاسرا صاحب نے کہا کہ وار کی کچھ ڈائریکٹ امپلیکیشنز ہوتی ہیں، کچھ امپلیسٹ نقصانات ہوتے ہیں. جی تو وار اس خطے میں یا کہیں بھی کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، اور پاکستان نے بڑا ریسٹرینٹ شو کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوورینٹی کو ڈائگریس کیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے جو معصوم شہری، چاہے وہ بہاولپور میں یا باقی علاقوں میں جو شہید ہوئے ہیں، ان کا جو ہے ہماری قوم کے اوپر ان کا قرض ہے. جی لیکن having said that یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ جو جنگ، یہ جو ہیجانی کیفیت ہے، یہ پرولونگ کرے. تو ڈیفینیٹلی ہم ایز اے رسپانسبل ملک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست احباب اور باقی جو خطے میں اور یا بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں، وہ ایک دو نیوکلیئر اسٹیٹ کے درمیان ایک ایسی فضا قائم کریں کہ یہ اس جنگ کے خطرے کو ٹالا جا سکے. بالکل ٹھیک. جہاں تک مطالبات کا تعلق ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک انڈیا نہ صرف ہمارے جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ وہ اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کی جائے، جوائنٹ انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ کی جائے، ایک یہ. دوسرا ایک جو اہم مطالبہ جو پاکستان کی طرف سے ہونا چاہیے کہ ہمیں جو انڈس واٹر ٹریٹی کو جو انہوں نے یونیلیٹرلی ہیلڈ ان ابیس کیا ہے، ہم اس کو ہم نے کسی بھی آبی جارحیت کو ہم نے ایکٹ آف وار ڈکلیئر کیا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دو تین پولیٹیکل جو اینڈز ہیں وہ ہمیں ایز اے ریزلٹ آف دس rapprochement بائی آور فرینڈس اینڈ پاورز ٹو بی، یہ ضروری ہونا چاہیے. اور میں تو اس ایکسٹینٹ پہ جاؤں گا کہ انڈیا مسٹ اپولوجائز فار وائلیٹنگ آور territorial integrity or undertaking strikes against innocent civilians. بالکل ٹھیک سر، اس میں ہمیں ضرور بتائیے گا تھوڑا سا. جب سعودی وزیر خارجہ بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور کہا ہی جا رہا ہے کہ امریکنز بھی ان کی بھی خواہش ہے کہ دونوں ممالک بیٹھ کے اپنے معاملات کو حل کریں، لیکن اسی موقع کے اوپر پاکستان پر کل بھی لانگ رینج میزائل سے حملہ کیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کی تصدیق کی، اور آج بھی دوبارہ خطرات کی بات ہے. بھارتی میڈیا اس وقت شور مچا رہا ہے کہ پاکستان نے دوبارہ ہم پر حملہ کیا، جبکہ پاکستانی حکام کی طرف سے تصدیق کی گئی کہ پاکستان کی طرف سے نہ کل گزشتہ شب کو میزائل فائر کیے گئے، نہ ڈرون فائر کیے گئے، نہ ہی آج کیے گئے. لیکن بھارت کی طرف سے مسلسل سچویشن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسے حالات کے اندر سعودیز ہوں یا دیگر دوست ممالک ہوں یا عالمی طاقتیں ہوں، یہ جو کوششیں کر رہی ہیں، بھارت ان کے اوپر انفلوئنس بھی ہے، بھارت ان کی انفلوئنس کے اوپر آ کر کوئی راستہ نکالے گا. پاکستان تو چاہتا ہے کہ نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو جائے، لیکن آپ کے اسسمنٹ کے مطابق، آپ کی ریڈنگ کے مطابق، جتنے ممالک کا رول ہے، الٹیمیٹلی بھارت کسی لائن پر آ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کرے نیوٹرل لیول پر، یا ڈائریکٹلی پاکستان اور انڈیا؟ دیکھیں، پرنسپلی اسپیکنگ کسی بھی بلی کو اپیزمنٹ کام نہیں کرتی. آپ بلی کو جس کا they have to be returned, their action has to be met in kind. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملٹری آپریشن ہے، جیسا کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ آرم فورسز کو آتھرائز کیا ہے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو ان کے ملٹری ایکشنز ہیں ان کو ان کائنڈ، اور ملک عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ جو ہمارا نقصان ہو اس کو اسی طرح وہ کا جو ہے وہ ہمارے اینیمی کا بھی اتنا ہی نقصان ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن having said that, at the end of the day نیگوسیشن ٹیبل پہ آنا ہوتا ہے اور ایک پولیٹیکل جو ہے سولوشن ڈھونڈنا ہوتا ہے. سعودی عربیہ ایک خطے کا اہم ملک ہے، obviously ہمارا وہ دوست ہے اور ہماری بات کو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ چائنا یا باقی ہمارے جو دوست ہیں پاکستان کے کسی بھی قسم کے مفاد کے اگینسٹ، ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اگینسٹ کوئی بات کریں گے. بالکل. یہ تو
जो मेरी नज़र में ये दो जंगें साइमल्टेनियसली चली जा रही। एक जो मॉडर्न वॉरफेयर है जिसमें इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का एक हैजानी कफियत की गई है, जो कि इंडिया ने इसको मास्टर किया है और इस चीज़ पे वो कंटिन्यू कर रहा है। दूसरा, उन्होंने कोशिश की कि हमें इकोनॉमिकली कोर्स किया जाए। उन्होंने IMF को नाकाम हो गया इंडिया उस महाज पर भी जी। उसमें बुरी तरह नाकामी। तीसरा, वो डिप्लोमेटिक तौर पे हमें वो आइसोलेट करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ उनको मिलिट्री के महाज पे नाकामी हुई है, बुरी तरह नाकामी हुई, और हमारी आर्म फोर्सेस ने उनको पूरा इन काइंड जवाब दिया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं आपसे डिप्लोमेटिकली और तीसरा इकोनॉमिकल, और चौथी जो चीज मैं ये समझता हूँ कि आजकल की जो हाइब्रिड वॉर है और उसमें साइबर के सिलसिले में भी हमारी बहुत सारी उन्होंने साइबर अटैक किए और पाकिस्तान ने भी उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया। बिल्कुल ऐसा है, पाकिस्तान ने वहाँ पर भरपूर तरीके से जवाब दिया। सर, पाक फ़ज़ाई के शाहीनों ने रफ़ील का गरूर खाक में मिलाया और हमारी बरी अफवाज ने भी भरपूर तरीके से उनको रिस्पॉन्ड किया। गुज़श्ता शब ये झूठी खबरें चलाई गई कि पाकिस्तान की कराची पोर्ट्स के ऊपर भी अटैक कर दिया गया है और वहाँ पर बड़ी सूरत हाल है और इंडिया उसको टेक ओवर करने जा रहा है। थोड़ी पाकिस्तान नेवी का हमें बताइए गया इन हालात के अंदर उनकी प्रिपेयर्डनेस क्या है। खुद आप रहे हैं पाकिस्तान नेवी के साथ वाबस्ता, और पाकिस्तान की बंदरगाहों को महफूज बनाने के अंदर इस वक्त पाकिस्तान नेवी अपना क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? देखें, जो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में हर किस्म का एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर इस्तेमाल होता है। मिलिट्री, चाहे वो फजाइया हो, चाहे वो बरी अफवाज हो, और स्पेशली बहरी अफवाज। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो नेवी है उसके 3 मेन मकसद है। एक है कि कोस्टल डिफेंस। बहुत सारे लोगों को शायद मैरीटाइम एनवायरनमेंट का या मैरीटाइम एरिना के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हमारी कोई तकरीबन 1000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट है जी बिल्कुल, जो कि थ्रेटेंड है नॉट सिर्फ मिलिटरीली बट आल्सो फ्रॉम टेररिस्ट एक्शंस एंड क्रिमिनल एक्टिविटी। तो पाक बहरिया अमन की हालत में और जंग से पहले 24/7 365 डेज इसकी हिफाजत करती है। दूसरा हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ये तकरीबन 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसको आपने कंटिन्यूस सर्वेलेंस पे रखना है कि ताकि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसमें जारी बिल्कुल रख ठीक, सकें। बिल्कुल ठीक। तीसरी जो चीज इंतहाई जरूरी है वो हमारा है सी ट्रेड। जी, हम POL इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। हमारी तकरीबन जो 50-60 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रेड है, जो इंपोर्ट्स है, और 30-35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, उसका 90% से ज्यादा सी से होता है। बिल्कुल तो ठीक। किसी भी किस्म की डिस्ट्रप्शन जो है वो जो निज़ाम जिंदगी और हमारी वॉर फाइटिंग पोटेंशियल को वो कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी एक 3 डायमेंशनल बल्कि 4 डायमेंशनल फोर्स है जो पिछले गुज़श्ता चंद सालों में ऑफेंसिव कैपेबिलिटी और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को भरपूर तरीके से ऑगमेंट किया गया। पाकिस्तान नेवी अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में किसी भी किस्म की जारहियत को नबरदस्मा हो सकती है, और ना सिर्फ वो बल्कि ऑफेंसिव ऑपरेशन करते हुए बिल्कुल ठीक, दुश्मन को नुकसान भी पहुंचा सकती बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल ठीक सर। अल्हम्दुलिल्लाह नेवी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ठीक। और हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ चंद दिन पहले नेवल एक्सरसाइजेस का मुआयना करने एट सी पे भी थे। बिल्कुल ठीक सर, हमारे साथ रहिए। क्लास मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारत के अंदर दुनिया का क्रिकेट का एक बड़ा मेगा इवेंट चल रहा था, इंडियन प्रीमियर लीग। बिलियन डॉलर्स का उसको गेम कहा जाता है वहाँ पर, और जिन हालात में सिचुएशन चल रही थी, कुछ रीडिंग्स लोगों की ज़रूरत थी कि भारतीय मीडिया, मोदी सरकार इस हद तक जंगी जुनून के अंदर नहीं जाएंगे कि अपने इस इवेंट को भी इफेक्ट कर बैठे। लेकिन फिर हमने देखा कि हालात ऐसे ख़राब किए और पाकिस्तान ने जैसे रिस्पॉन्स दिया, तो अल्टीमेटली आज भारत ने, मोदी गवर्नमेंट ने IPL भी मुलतवी कर दी गैर मुअय्यना मुद्दत तक। PSL यहाँ जारी था, जो उन्होंने हरकत की पाकिस्तान के खेल के मैदानों को दोबारा वीरान करने के लिए। अपने जो ड्रोन उन्होंने मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए भेजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास, जब वो उसको इंटरसेप्ट किया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने पहले सोचा कि न्यूट्रल लेवल पर लेके जाते हैं एक वेन्यू पर, फिर पाकिस्तान ने भी मुलतवी कर दिया। तो इंडिया को जो खुद कल्चरल और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के अंदर अपने कंट्री के हद तक बड़ा एक्टिव रहता है, अपना भी इतना बड़ा इवेंट उसने कैंसिल करवा दिए। ये वैसे एक बड़ी हैरान कुन बात है। बहुत सारे लोगों की रीडिंग थी, हमारे यहाँ भी थी, शायद इंडिया में भी थी, इंटरनेशनल में भी थी कि एक ये साल का बहुत बड़ा इवेंट होता है वहाँ पे IPL जो है,
اور اس میں بہت بڑا کارپوریٹ سیکٹر انوالو ہے انڈیا کا, ویری میٹی پیپل. ایون آپ دیکھ لیں ان کی امبانی میرا خیال ہے فیملی کا اپنا بھی ایک ان ممبئی انڈینز جو ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, انہی کو اون کرتے ہیں, اور بڑے ان کے قریبی ریلیشن بھی ہیں مودی صاحب سے. اور مودی صاحب جو ہیں اس میں بلینز آف ڈالرز کی یہ گیم ہے, اور ابھی ان کے اسٹیڈیم بھرے ہوئے تھے, لوگ آ رہے تھے. اس کو بہت سارے لوگوں کو ریڈنگ تھی کہ اس وقت کم از کم 25 مئی کو شاید فائنل ہونا تھا, تو 25 مئی تک یہ کوئی ایسی کارروائی پاکستان کے خلاف نہیں کریں گے. دنیا کا بھی خیال تھا, شاید انڈینز کا بھی خیال تھا کہ گراؤنڈ آپ کے بھرے ہوئے, اکنامک ایکٹیویٹی ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہمارے یہاں بھی یہ PSL چل رہا ہے. سو ایک ریڈنگ تھی, مطلب میں بھی مجھے ماننے دیں, مجھے حرج نہیں ہے, میری بھی یہ ریڈنگ تھی کہ اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے کہ اپنے گراؤنڈ خالی نہیں کریں گے. اپنی پبلک کو, لوگوں کو, آپ کو ٹکٹ مل رہی ہے, پیسے مل رہے ہیں, اکنامک بہت سارا اس میں پھر اشتہارات ہیں, ٹی وی چینلز کے, مطلب ان کو ایڈورٹائز مل رہی ہے, بزنس مل رہا ہے, ایوری باڈی از گیٹنگ اے لاٹ آف منی. اسی وقت آپ ایسی کوئی کاروائی کر بیٹھیں گے جس کے بعد آپ کے بھی اسٹیڈیم, چلو ہماری چھوٹے لیول کی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ہمارے چھوٹے لیول کی ہے, آپ کی بڑے لیول کی تھی. جو اکنامک لاس اگر دیکھا جائے زیادہ ٹرم ہے وہ انڈیا کو زیادہ ہو رہا ہوگا. سو ان کا یہ اس وقت کرنا, میرا خیال ہے وہاں کے بزنس مینوں نے, جو ان کے اشتہاری پارٹیز ہیں, جن کے پیسے لگے ہوئے ہیں, جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ان کے لیے بھی کوئی چیز. انڈیا کے لیے یہ ایک بڑا, انڈیا اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم پاکستان ہم سے بہت پیچھے رہ گیا, یہ ہمیشہ کہتے تھے ہم تو انگیج نہیں ہونا چاہتے, جب ہم سے جو کرنا کر لو, ہم آپ کے ساتھ انگیج ہو کے اپنا کو خراب نہیں کرنا چاہتے. دنیا ہمارے یہاں انویسٹمنٹ لا رہی ہے, آپ نے دوبارہ اس کو نیوکلیر ایک فلیش پوائنٹ بنا کے, دوبارہ جھڑپیں کر کے, دوبارہ جنگ کا ماحول پیدا کر کے, تو جہاں پہ ہمارا تو پہلے نقصان, وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے سرائکی میں نہیں کہتے کہ بیڑی بڈی وہاں کتری ہے کو نہیں کھڑی, پہلے کون سا ہم بہت بڑی اکنامک پاور بن چکے تھے, آپ خود کو کلیم کر رہے تھے نا, دنیا کی تیسری بڑی معیشت کلیم کرتے تھے. یس, ابھی بھی کہہ رہے ہیں, بڑی فورس آپ کو کرتے تھے. اب آپ کو جو انویسٹر آپ کی طرف آئے گا وہ بھی تو اب آپ سے گارنٹیز وہ مانگے گا. بھائی جب 3-4 سال بعد تو آپ کو پھر پھٹے ہو جاتے ہیں دونوں ملک, پھر ایک دوسرے کے گربان پکڑ لیتے ہیں, اور پھر پوری دنیا بھاگتی ہے, کوئی امریکنز بھاگتے ہیں, سعودیز, ایرانین, یورپین, وٹ ایور, ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں, جان دو جی مہربانی کرو, اور ہم 2 پہلوانوں کو چھڑوا دیتے ہیں, اور 5 سال بعد پھر ہم ایک دوسرے کی گربانیں پڑھ لیتے ہیں. سو ان کا تو یہ ہوگا کہ بھائی جب ہم آپ کے ملک میں پیسہ لگے ہیں, جو بھی سعودی سے بھی بات کی ہوگی, ایران نے کی ہوگی, دیگر نے, تو کوئی ہمیں پیس چاہیے, کوئی ہمیں کوئی سیٹلمنٹ چاہیے, کہیں نہ کہیں پہ تو اب دونوں ملک جو ہے کوئی منیمم اس پہ راضی ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے ملک میں کوئی پراکسس نہیں ہونے چاہیے, انوسینٹ لوگ نہ مریں, ٹھیک ہے, دوستی نہ کریں, لیکن ایک دوسرے کو مارے بھی نہ, جنگیں نہ لڑیں, کہیں نہ کہیں پہ رک جائیں دونوں ملک. بالکل سے بڑی اچھی آپ کی تجویز ہے, اور اس اسٹیج پر لازمی آنا چاہیے, اور سعودی وزیر خارجہ اس امید اور اسی کاوش کے لیے پاکستان میں موجود ہے. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ بھارتی میڈیا کا جو رویہ تھا, کیا دنیا کے اندر کبھی کسی میڈیا نے اس طرح کی غیر ذمہ داری اور اس قسم کے پروپیگنڈے کا حصہ بن کے دنیا کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بھارتی میڈیا نے جس قسم کی غلط سفید جھوٹ پر مبنی خبریں, پروپیگنڈا اور اس خطے کے امن کو تاہو بالا کرنے کی کوشش کی, شاید ہی دنیا کی میڈیا کی ہسٹری کے اندر کوئی ایسی ایگزامپل ملتی ہو. کلاس صاحب, جہاں پر بھارتی میڈیا نے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ان 18 دنوں کے دوران, پاکستانی میڈیا نے, آپ کو یہ کہنا پڑے گا, بڑا سینسبلی اس معاملے کو رپورٹ کیا, اور انڈین میڈیا کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے کہ آپ جنگی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے. الٹیمیٹلی گزشتہ شب جو انہوں نے لاہور کی ایک بندرگاہ پہ اٹیک کروا دیا, لاہور کے اوپر حملہ کروا دیا, کراچی کی بندرگاہ کے اوپر اٹیک کر دیا, مطلب ایون چائنیز کو میم بنانا پڑی جو انہوں نے اس کے اوپر وہ ان کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں. الٹیمیٹلی انہوں نے اب خود معافی مانگی اپنے تمام پوائنٹس کے اوپر, آپ کے اس کے حوالے سے مجھے آپ کے سوشل میڈیا پر دیکھنے کا موقع ملا. اب معافی مانگ رہے ہیں. اتنی سنگین معافی یہ ہوتی ہے کہ آپ سم ٹائم کسی خبر پر کام کر رہے ہیں, آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا یا آپ تھوڑا سا مس کیلکولیٹ کر گئے تو آپ کو معذرت کرنا پڑ گئی. اتنا وقت تھا آپ کے پاس, سینسٹیو وقت ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اپنی ویڈیوز کو چلا کے آپ نے کوشش کی, اور اب معافی مانگ رہے ہیں. جب ان کی انڈیا کے اندر سے ویورز نے ریئیکشن دینا شروع کیا, معافی مانگ رہے ہیں. انڈین جرنلسٹ بھی اب بولنا شروع کیے. راج دیپ سردیسی ہیں, مجھے ان کو پڑھنے کا موقع ملا, انہوں نے کہا یہ کوئی TRP گیم نہیں ہے, اور جنگ کو آپ فکشن کے طور کے اوپر لے رہے ہیں, آپ کو ہے, اور جنگجوؤں جو میڈیا کے جنگجو ان کو اپنے بنکروں میں واپس جانا چاہیے, اور مطلب کچھ میں ریلائزیشن اور کچھ معافی مانگ رہے ہیں. یہ انڈین میڈیا کو ہوا کیا اس مرتبہ جی؟ ابھی آپ نے آدھی چیزیں بتائی ہیں, میں کل رات ان کو فالو بھی کر رہا تھا, کوئی میں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں, کلپس وغیرہ ان کے. کل رات جب انڈین سوئے ہیں, آج جو ہمیں ان کے ٹویٹ سے بھی لگا ہے, اسے احساس ہوا ہے, اپنے تھی وہ پاکستان کو فتح کر کے سوئے ہیں. اچھا, اس وقت پھر دوبارہ آگ لگائی ہوئی جی, اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارت پر حملہ کر دیا. ہاں, وہ اب دوسری لائن لے لیا. پہلے یہ تھا, کل رات تک یہ تھے. اب دیکھیں نا کیا کیا سودے بکتے ہیں, کیونکہ مطلب وہی بات ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے, مطلب جہاں پہ ان کو بھی انڈینز کو محفوظ رکھے, ہمیں بھی رکھے. میں یہ کہوں گا دونوں سائڈ پہ انسان ہیں,
دونوں ملکوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ انوسینٹ لوگ مارے جاتے ہیں. حالانکہ یہ عوام جو ہے نا جنگ کے لیے سب سے پہلے تیار بھی انہیں کو کیا جاتا ہے مرنے کے لیے. بڑے لیڈروں کے بچے جنگوں میں نہیں مرتے ہوتے, نہ سرمایہ داروں کے مرتے ہوتے ہیں, نہ کوئی بگ گنز کے مرتے ہوتے, عوام ہی مرتے ہوتے. مطلب کبھی بھی وارز ہوئے ہیں اور عوام ہی سب سے زیادہ پہلے نعرے لگا رہے ہوتے جیسے تیار کیا. رات کیا کیا انہوں نے, رات انہوں نے یہ بتا کے سوئے ہیں کہ جناب کہ پاکستان کو ہم نے فتح کر لیا. آپ نے آدھی چیزیں بتائی ہیں, باقی میں پوری کر دیتا ہوں. رات اسلام آباد بھی فتح ہو گیا تھا, یہ کیپچر ہو گیا تھا, یہ ان کے ٹی وی سکرین پہ کیپچر ہو گیا. وزیر اعظم کو فرار کرا دیا. اچھا, وزیر اعظم پہ یہ تھا کہ ان کے گھر کے قریب جناب ایک میزائل گرا ہے, یہ بھی وہاں پہ تھا. بہت سارے ہمارے ٹاپ کے جو لوگ ہیں جو اتھارٹیز ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں, بغاوتیں ہو گئی ہیں, یہ بھی ہو گیا. اسلام آباد میں 55 میزائل کے حملہ ہو گئے, اسلام آباد ملیہ میٹ ہو گئے. یہ خود میں نے سنی ہے چیزیں, سنتا ہوں. لاہور کیپچر, کراچی کیپچر, ملتان تک بھی باتیں پہنچ گئی جناب, وہ بھی ہو گیا. پورے ملک پہ قبضہ کرانے کے بعد اور انڈین آرمی بقول ان کے انڈین میڈیا کو پاکستان میں گھس گئی ہے. یہ پوری خبریں سنا کے مطمئن کر کے جناب یہ سوئے ہیں پورے. یہ رات کی کہانی بتا رہا ہوں. جب صبح اٹھے ہیں اور انہوں نے کہا جناب کہ کدھر ہیں, وہاں پہ فوٹیج دینا ذرا میں کہ یہ اسلام آباد کے آگے سے میں بیپر دے رہا ہوں, یہ میں مینار پاکستان پہ کھڑا ہوں, یہ میں قید مزار ان کے قید اعظم یہ صاحب کے مزار سے میں بیپر دے رہا ہوں. کوئی انڈین جرنلسٹ کوئی ٹینک پہ بیٹھا ہو, کوئی گاڑی پہ بیٹھا ہو, تو پتہ چلا یہ تو ان کے ساتھ پرینک ہوا ہے. مطلب پرینک میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ کا, مجھ سے اگر پوچھیں اپریل فول تھوڑی سی چیز ہوتی ہے, لمبی کسی کے ساتھ چھوٹا سا مذاق کر لیتے ہیں, بعض لوگ تو مطلب غلط بھی کر لیتے ہیں. اس سے بڑا پرینک جو انڈین پبلک کے ساتھ 1.5 بلین ایک عوام کے ساتھ کیا گیا ہے, اور سارے جنگ کے حق میں بھی نہیں ہے. بہت بڑی تعداد ہم سمجھتے ہیں انڈیا میں ریزنبل لوگ بھی ہیں, ریشنل بھی ہیں, پیس لور بھی ہیں, جن کی سپیس کم ہو گیا, مان لیا. ان کو آپ نے اتنے طریقے سے پرینک کر کے سلایا ہے, اور وہ بیچارے پرینک کا شکار بھی ہوئے. ذرا چلے اب میڈیا کو چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے. انہوں نے اپنی بربادی ساکھ خراب کے, ساکھ ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے, انٹیگریٹی ہے آپ کی کریڈیبلٹی ہے. اف یو لاسٹ اٹ تو گان. ان کو داد دیں کہ 1.5 ارب کی آبادی, میچور لوگ, وہاں پڑھے لکھے لوگ, بڑا ملک, ایک آپ کا ڈیموکریٹک کنٹری. بھائی یہ ہمارے ہاں تو چلو 3-4 فوجی آئے ہیں نا, جرنل آئے ہیں, رول کیے. آپ بڑے بڑے نامور صحافیوں نے, بھرکا دت جیسی صحافی نے بھی کل ٹویٹ کیا, مجھے ان کو پڑھنے کا موقع ملا. طیارہ ہمارا گرا دیا, پائلٹ گرفتار کرا دیا. کلک ہو گیا نا, کیونکہ آج کل وہ کر رہی ہے میرا یوٹیوب کر رہے, اب آپ کو کلک چاہیے. جو پاپولر بات ہے وہی آپ نے لائن کرنے. سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ 1.5 ارب کی آبادی کو اگر آپ کے 30-40 یا وٹ ایور چینل جو ہیں, میرے خیال 10-15 ہی ہوں گے, 30-40 جو انوالو ہیں اس میں, باقی چھوٹے موٹے بھی ہوں گے سارے, اگر وہ 1.5 ارب کی آبادی کو یہ کام کرا سکتے ہیں, اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے ان لوگوں کے اندر, میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, کتنی گھنونی ان کی پلاننگ تھی کہ اپنے لوگوں کو یہ کہانیاں دے رہے ہیں تاکہ پوری رات لوگ آپ کا میڈیا دیکھتے رہیں, خوشی سے سوئیں. آج معافیا مانگ رہے ہیں. میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں سر, اینڈ وی آر ون آف دوز ویری فیو پیپل جو ہمیشہ اینٹی وار بات کرتے ہیں اور بڑے مشکل حالات میں کرتے ہیں. ان پاپولر بات ہوتی ہے اپنے ملک میں بیٹھ کے یہ کہنا کہ نہیں ریسٹرینٹ کریں, جنگ نہ کریں, لوگ بیچارے مارے جاتے ہیں. ورلڈ وار یہ فرسٹ پتہ ہے کس وجہ سے ہوئی تھی شروع میں, بار بار بات کہتا ہوں. ایک گولی چلی تھی جی, ایک شہزادہ ڈیوک جو ہے نا وہاں پہ ویانا کا جو آسٹرین ہنگرین ایک امپائر تھی, وہ وہاں پہ بوزنیا میں گئے تھے یا اگین اس یوگوسلاویا میں, ان کو گولی ماری گئی تھی, ان کی بیگم صاحبہ کو. اس کے بعد وار ہوئی اور لاکھوں لوگ مارے گئے تھے. ایک گولی ایک سے قتل ہوا تھا. ورلڈ وار سیکنڈ جو ہوئی تھی میڈیا کا رول تھا, باقی بھی فیکٹر تھے کہ میڈیا نے تانے دینا شروع کر دیے. اب مجھے سمجھ آ رہا ہے, جب میں نے پڑھا تھا میں کہ یار اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار شروع کرانے میں میڈیا کا کیا رول ہو سکتا ہے. رات جب میں نے یہ انڈین کے چینلز کو دیکھا ہے, پھر مجھے سمجھ آئی ہے کہ جناب اس وقت بھی 1939 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی اور 2-2.5 کروڑ بندہ مارا گیا تھا, 2-2.5 کروڑ اس وقت آبادی حالانکہ کم تھی, بالکل ٹھیک, اینڈ لنڈن واز بم ٹو ایشز. اسی طرح کے میڈیا سے آج معافیا مانگی جا رہی ہیں. اور انڈین اب ان کا خود, انہوں نے ایک چیز مجھے اچھی لگی ہے, بعض مطلب انڈینس میں ان کے وہ دیکھے ہیں ٹویٹس دیکھیں, خود وہ شرمندہ فیل کر رہے ہیں. آپ نے امبیرس کروایا ہے, اپنے آپ کو کروایا ہے, ملک کو کروایا ہے, اپنی فورسز کو کروایا ہے. نہیں کچھ لوگوں میں آئی ہے, اب میڈیا پہ بیٹھ کے معافیا مانگ رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کی تھی ساری سچی خبریں دیں, لیکن ہو جاتا ہے, لیکن ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. او بھائی آج رات کیا کر رہے ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں, آج رات الٹا چل گیا ہے کہ آج پاکستانی فوج جو ہے نا وہ جا رہی ہے انڈیا کو فتح کرنے کے لیے اور بم آ رہے ہیں, توپیں, ریٹنگ ملنی چاہیے یار. یہ کون, اچھا ایک چیز کی داد دیں جی, آپ کلپ دیکھیں, جو سکرپٹ رائٹر ہے نا, انہوں نے جو سکرپٹ لکھے ہیں اور لکھ کے دیے ہیں ان کو اپنے ٹی وی اینکرز کو, اس تمام تر مطلب اس میں سے میں ہنس رہا تھا. لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے بھی کیا بنا پاکستان کا, میں کہ جناب اچھا ہم ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ جو رات ہم ان کے چینل دیکھ کے کہ اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا, 55 یہاں میزائل گر گئے, کسی کو پتہ نہیں چلا. لاہور چلا گیا, کراچی چلا گیا, ملتان تک فورسز پہنچ گئی ہیں. لوگ گھروں سے, بعض لوگوں نے کامنٹ کیے ہوتے کہ ہمیں لگا کہ صرف ہمارا گھر بچ گیا, پورا شہر اڑ گیا ہے, سب آگے بڑھتے, ہم باہر گئے ہیں تو جا کے دیکھا ہے جناب سب
नॉर्मल है, आज उन्होंने उल्टी रिवर्स कर बिल्कुल लिया ठीक है, स्क्रिप्ट आज वो कह रहे हैं पाकिस्तान दाखिल हो गया हमारे, बिल्कुल ठीक है, अब रोज का कोई स्क्रिप्ट का माल यानी तो फिल्में चल रही हैं यार। स्क्रिप्ट के जो तहस नहस चाइनीज मीम ने किए है वो भी दुनिया भर के अंदर देखी जा रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते नाज़रीन, जब एक कौमी सलामती के हवाले से बड़ा क्रिटिकल माहौल चल रहा है खला साहब, वहाँ पर सियासी मंजरनामे के ऊपर बड़ी अहम पेश रफ्त हुई जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पेशकश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खिलाफ तवक्को इस मरतबा चेयरमैन PTI मिस्टर गौर साहब ने उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने उसको वेलकम किया, एक अच्छा जेस्चर शो किया दोनों सरबराह ने। उसके साथ PTI ने बानी PTI की रिहाई के लिए, पेरोल पर रिहाई के लिए अदालत से इस्तदा भी की है। और चंद रोज़ कबल राना सनाउल्लाह साहब ने हालात ख़राब होते हैं, उस वक्त ये जंग का आगाज़ नहीं हुआ था, अगर हालात ख़राब होते हैं और किसी मीटिंग में बानी PTI को पेरोल पर रिहा करके लाना पड़ता है तो उन्होंने क्या कहा था, ये सुनते हैं, फिर मैं आपसे इस पर आपका कमेंट लूँगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कौमी इत्तफाक़ राय का अगर ऐसा हो जाए तो कोई ऐसा मुज़ाकरा नहीं है, उन्होंने दरख्वास्त भी कर दी, वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी है, तो ये फ्रंट भी कोई सॉर्ट आउट हो सकता है इन हालात में? राना साहब से मेरा बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ रहा है, तो अब साहब जब पावर में आ जाते हैं बड़े लोग फिर ताल्लुक़ नहीं रह जाता, हम भी दूर हो जाते हैं, वो और ज़्यादा थोड़े से दूर हो जाते हैं। लेकिन हमें से डालती राना साहब ने इस पूरे इन मामलात में जो हमेशा मैंने नोट किया जब से वो इधर पावर में हैं, वो गुड काप का रोल अदा करते हैं। वो नहीं था गुड काप बैड काप, वो अच्छे काप के तौर पर आते हैं। वो फिर किसी तफसील से बात कर लेंगे कि हमेशा इस तरह की अच्छी अच्छी बातें रहेंगे, वो करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, ये जहन में रखें, काम नहीं करेंगे, मामला तरफ जाने नहीं देंगे जो कह रहे होंगे। वो जब मुज़ाकरात हो रहे थे उन दिनों में याद है जनवरी में जो इन्होंने जल्दी कर दी थी PTI के और हुकूमत के मुज़ाकरात, और उस वक्त भी वो TV चैनल पे बड़े मतलब गुड्डी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे। उनको अच्छी अच्छी बातें करने के लिए रखा हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूशन उनके हाथ में भी नहीं। उनको भी पता है कि मेरी कितने तक चलती है और कितने तक नहीं चलती। नो कमिंग टू ये पेरोल, जब इस तरह की जंगी सिचुएशंस होती हैं दुनिया भर में होती हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस वो कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। वो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, ठीक है उन पे केसेस हैं, चीज़ें हैं, फेयर अनफ। उन्होंने भी वार लाइक सिचुएशन फेस की हुई है 2019 में, और बड़ी कामयाबी से जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उस वक्त इंडियन को जवाब भी दिए थे, और उनका जहाज़ अभिनंदन वाला जो है जिससे कौम का मोरल बूस्ट हुई था उन्हीं के दौर में हुआ था। सो उनका तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है। सो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिस तरह की इन्होंने पेश किया शहबाज शरीफ साहब ने कि दैट वाज अ वेरी टाइमली एंड गुड मूव। उनका जवाब देना बैरिस्टर गौर साहब का बिल्कुल अच्छी मूव थी। इस वक्त हुकूमत के पास एक अच्छा मौका भी है, चांस भी है कि नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ जाने का। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनको ज़रूर पेरोल पे रिहा करें, उनको बाहर आना चाहिए, और इसी से गुड जेस्चर मेरा ख्याल है दिया जाना चाहिए। एक मौका है आपके पास इस मामले को थोड़ा सा किसी साइड पर लेकर जाने का। माजी में भी हमने देखा है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब को भी फेवर्स मिलती रही हैं, नवाज शरीफ साहब को मिलती रही हैं, बाकी प्राइम मिनिस्टर्स को भी मिलती रही हैं। ये मुल्क जो है ना, कहना बड़ा आसान है जी, वो ये कानून और आइन पे चलेगा, ये हम TV पे हमें यही कहना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन चला कभी नहीं अल्लाह के फजल से और किसी के दौर। सो मैं ये समझता हूँ कि यस कि आपको प्राइम मिनिस्टर साबिक इमरान खान साहब को पेरोल पे बाहर ला के इन हालात में और हुकूमत को इस ऑप्शन को डेफिनेटली अडॉप्ट करें। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।